جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ 7 ستمبر کے پہلے ہی حملے میں پاک فضائیہ کے شہبازوں نے دشمن کے 11 طیارے گرا لیے تھے۔ اس کے بعد بھارتی ہوابازوں کو دن کے وقت سرگودا پر حملے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ رات کے وقت غول در غول آتے رہے، مگر پاک فضائیہ کے اس عظیم اڈے پر خراش تک ڈالے بغیر اپنے 1-2 طیارے ہر رات دے جاتے رہے۔ اس رات جب ایمونیشن کی گاڑی راولپنڈی سے چلی، انڈین ایئر فورس کے 21 لڑاکا بمبار طیارے امبالہ کی ہوائی اڈے پر لائن میں کھڑے تھے اور ان کے ہوابازوں کو سرگودا پر حملے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ راکٹوں اور ہزار پاؤنڈ کے بموں کے علاوہ نیپام بم بھی لے جا رہے ہیں۔ انہیں 6 کے غول میں رات بھر تھوڑے وقفے سے سرگودا پر حملہ کرنا تھا۔ اتنے میں کرنل گپتا کا فون چلا گیا تو ڈائریکٹر آف آپریشن نے اسے جواب دیا کہ 4 کیمرہ طیارے پاکستانی گاڑی کو وزیر آباد سے پرے تباہ کر دیں گے۔ اس نے سرگودا کے حملے کی ہدایات کو ذرا سی دیر کے لیے ملتوی کر کے کیمرہ اسکواڈرن کے 4 ہوابازوں کو بلایا اور انہیں نقشے پر جہلم سے لاہور تک کی ریلوے لائن دکھا کر ہدایت دی کہ ایک مال گاڑی آ رہی ہے۔ اس گاڑی کی نشانی یہ ہے کہ اس پر 4 ٹینک لدے ہوئے ہیں اور 4 پیٹرول ٹینک بھی ہیں۔ اس نے اپنے ہوابازوں سے کہا، گاڑی کا انجن ڈیزل نہیں ہے، رات چاندنی ہے، 1000 فٹ کی بلندی سے پہچان سکو گے، غلط گاڑی کو ہٹ کر کے نہ آ جانا۔ یہ تمام گاڑی ایمونیشن سے بری ہوئی ہے، اگر یہ گاڑی لاہور سے پرے ختم ہو گئی تو انڈین آرمی کھیم کرن واپس لے سکتی ہے، ورنہ یاد رکھو جلندھر بھی خطرے میں ہے، تم مشین گن اور راکٹ استعمال کرو گے۔ اگر طیاروں میں بم لگے ہوئے ہیں تو اتروا دو، اگر ٹارگٹ اچھی طرح نظر نہ آئے تو فیتا پھینک لینا۔ تھوڑی دیر بعد امبالہ کے ہوائی اڈے پر جو 21 طیارے کھڑے تھے، ان کی تعداد 25 ہو گئی۔ سرگودا پر حملہ کرنے والے پہلے 6 ہوابازوں اور گاڑی کو تباہ کرنے والے 4 طیاروں کو ایک ہی وقت میں ٹیک آف کرنا تھا۔ ڈائریکٹر آف آپریشن کا خیال تھا کہ گاڑی اور سرگودا پر ایک ہی وقت میں حملہ کیا جائے تاکہ گاڑی کو بچانے کے لیے سرگودا سے کوئی طیارہ نہ اڑ سکے۔ رات جب گاڑی جہلم سے دور پرے ہی تھی، امبالہ کے ہوائی اڈے پر 25 لڑاکا بمبار طیاروں میں بم اور راکٹ لگائے جا رہے تھے، ان کے مشین گنوں میں ایمونیشن ڈالا جا رہا تھا۔ وہ رات پاکستان کے لیے دہشت ناک رات تھی۔ پاکستان کے آسمان پر چاند بجھا سا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ پاک فوج کی قسمت کا انحصار 52 ڈبوں کی اس مال گاڑی پر تھا، جسے تباہ کرنے کے لیے انڈین ایئر فورس کے 4 کیمرہ طیارے امبالہ کے ہوائی اڈے سے اڑنے والے تھے اور سرگودا کے ہوائی اڈے کی عظمت کے محافظ پاک فضائیہ اور پاک فوج کے زمینی توپی تھے، جنہیں ابھی گمان تک نہ تھا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ عین اس وقت جب امبالہ میں پاکستان کی تباہی کے فضائی انتظامات مکمل ہو رہے تھے، پاک فضائیہ کے ایک ہوائی اڈے پر بمبار شہبازوں کو امبالہ پر بمباری کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ اس وقت تک پاک فضائیہ نے امبالہ کے ہوائی اڈے پر حملہ نہیں کیا تھا۔ امبالہ انڈین ایئر فورس کا سب سے اہم ہوائی اڈا تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس اڈے کو جدید ترین اور دوربین ریڈار سے لیس کرنے کے علاوہ اس کے دفاع کے انتظامات دہشت ناک تھے۔ وہاں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی نصب تھے، جن کا نشانہ خطا ہونے کی صورت ہی نہیں ہوتی۔ پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، آدم پور، جام نگر اور جموں کے ہوائی اڈوں کو پاک فضائیہ بیکار کر چکی تھی۔ اب انڈین ایئر فورس کے فضائی حملے امبالہ سے ہوتے تھے۔ پاک فضائیہ کے شہبازوں کے لیے امبالہ کا اڈا چیلنج بن گیا تھا۔ آج رات پاک فضائیہ نے تمام تر دشواریوں، فاصلے اور خطروں کے ساتھ یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پاک فضائیہ کے 2 بمبار طیارے امبالہ کا رخ کیے جنگ کے خطرناک اور اہم ترین مشن پر جا رہے تھے۔ امبالہ سے 4 کیمرہ طیارے گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے اڑنے والے تھے اور سرگودا پر حملہ کرنے والے 6 ہواباز بھی طیاروں کی طرف چل پڑے تھے۔ پاک فضائیہ کے بمبار شہبازوں کو کچھ علم نہ تھا کہ امبالہ کے ہوائی اڈے پر ان کے لیے 25 لڑاکا بمبار طیارے کھڑے ہیں۔ پاک فضائیہ کے دونوں بمبار اس قدر کم بلندی پر امبالہ تک جا پہنچے کہ امبالہ کے ریڈار انہیں دیکھ ہی نہ سکا۔ یہ پاک فضائیہ کے شہبازوں کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا۔ اچانک امبالہ کی فضا لرزنے لگی۔ امبالہ
अंबाला की त्यारा शिकन तोपियों ने आसमान को आग से भर दिया था। ट्रेसर एमुनिशन ने फिजा में आग की लकीरों का जाल तान दिया और पाक फिजाइया का पहला बमबार शहबाज अंगूठा बटन पर और होंठों पर खुदा का नाम लिए दुश्मन के 25 त्यारों की साफ के ऊपर पहुंच गया। उसने त्यारा शिकन फायर के जहन्नम की परवाह न करते हुए बमबारी का बटन दबा दिया। हजार पाउंड के 4 बम गिरे, नीचे भयानक धमाके हुए जिनका लर्जा दिल्ली तक महसूस किया होगा। नीचे अंधेरा था। बमबार शहबाज को अभी इल्म न था कि उसने इंडियन एयर फोर्स की कमर तोड़ डाली है। उसके पीछे जब दूसरा शहबाज बम गिराने आया तो उसने देखा कि नीचे जाने कितने त्यारे जल रहे थे। इन शोलों की रोशनी में उसे कुछ महफूज त्यारे नजर आ गए। उसने भी खुदा का नाम लेकर 4 बम गिरा दिए जो इन 25 त्यारों पर गिरे। दुश्मन के इन त्यारों के साथ बम, निपाम बम और रॉकेट लगे हुए थे। पाक फजाइया के बमबारों के बमों से ये भी फटे और अपने ही अड्डे को भयानक खंडरों में बदल दिया। पाक फजाइया के बमबार दूसरे हमले के लिए गोते में गए और हैंगरू और दीगर अहम इमारतों का सिफाया करके हैरियत से पाकिस्तान का रुख कर लिया। पाक फजाइया की रास्त गोई का सबसे बड़ा सबूत अंबाला के हवाई अड्डे की तबाही है, क्योंकि पाक फजाइया के इन बमबार शहबाजों ने वापस आकर कहा था कि हमने नीचे बेशुमार जगहों से आग के शोले उठते देखे थे, जिनमें शायद 4-5 शोले जलते त्यारों के थे। चनांचे पाक फजाइया ने अखबारों और रेडियो को खबर देते हुए दुश्मन के सिर्फ 4 त्यारों की तबाही बताई थी, लेकिन एक अमेरिकी रिपोर्टर इत्तेफाक से उस वक्त अंबाला में मौजूद था। उसने खबर दी थी कि पाक फजाइया का गुज़श्ता रात इंडियन एयर फोर्स के 25 त्यारे तबाह कर गई है। इसी नामा निगार ने खबर दी थी कि ये 25 त्यारे पाकिस्तान के किसी अड्डे पर फैसला कुन हवाई हमले करने के लिए तैयार हो रहे थे। पाक फजाइया के इन 2 बमबार शहबाजों ने न सिर्फ सरगोदा को बचा लिया बल्कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन मालगाड़ी को भी बचा लिया और भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे को त्यारों समेत तबाह करके पाकिस्तान के आसमान को दुश्मन के त्यारों से महफूज कर लिया। लेकिन वजीराबाद से जरा आगे रेलवे लाइन से कोई 1.5 मील दूर एक दरख्त तले 2 मस्त मलंग बैठे थे। अली हैदर के नारे लगा रहे थे। किसानों ने इन्हें देखा और मलंग समझकर इनके करीब से गुजर गए। जिस जगह पर मलंग बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने छोटा सा एक बक्स और 1.5 मील लंबी तार जमीन में दबा रखी थी। इन्हें अच्छी तरह इल्म था कि अगर गाड़ी रास्ते में कहीं भी न रुकी तो वो कितने बजे वजीराबाद से गुजरेगी। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। गाड़ी जहलम से परे तुर्की और डोमिली के पहाड़ों में से गुजर रही थी। रफ्तार बहुत तेज थी और गाड़ी हाल स्टेशन से रन थ्रू हो रही थी। पसरूर के करीब पाकिस्तान की हैवी आर्टिलरी रेजिमेंट की एक 200 पाउंड तोप के तोपियों ने अपने हवालदार से चिल्लाकर कहा, एमुनिशन। दुश्मन के टैंक एक और पहलू से हमलावर होने के लिए जमा हो रहे थे। तोपियों ने देखा कि ट्रैक्टर में बहुत थोड़े गोले रह गए थे। कमांडर ने इन्हें दूसरी गनों से थोड़े गोले मंगवा दिए, लेकिन वो सोचने लगा कि इस महाज पर एक भी तोप खामोश हो गई तो दुश्मन को राह मिल जाएगी। इस महाज को संभालना इन्फेंट्री के बस की बात न थी। यहाँ टैंकों और बड़ी तोपों की जरूरत थी।